الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صدق الله العظيم. قابل صدر احترام بزرگ و دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور رات دن اپنی بے شمار نعمتوں کی ہمارے اوپر بارشیں برساتا ہے. اور اس کا فضل کرم یہ ہے کہ رب کائنات نے ہم کو وہ کتاب ہدایت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کی رسالت پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے یہاں بے انتہا مقبول ہیں. اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف کرانے کے لیے قرآن مقدس اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور حضور اکرم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. یہ ایک دنیا کی بڑی عجیب تاریخ ہے کہ ہر زمانے میں نبی آتے رہے اور آپ کے ماننے والے ہر نبی کے ساتھ رہے. نبی مبعوث ہوئے تو نبی کا کرشمہ، ان کا معجزہ دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی باتیں سنی تو آپ پر ایمان لے آئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آنا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا. جیسے کہ میں نے کہا، نبی آئے، نبی کا پیغام سنا، نبی نے اللہ کا پیغام سنایا، آپ کے ماننے والے، آپ کے صحابہ، آپ کے محبین پیدا ہو گئے. لیکن ایک نبی پیدا ہی نہیں ہوا، صرف نبی کی خبر سنی ہے، آپ کا حلیہ پڑھا ہے اور آپ کا معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے صحابہ کے اطوار پڑھے ہیں اور ان اخلاق کریمہ اور اطوار کو پڑھ کر ایمان لے آنا یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے گزشتہ جمعات میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسباق اور کچھ پہلوؤں پر جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے جسارت کی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت ایک ایک جو ہے سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور اگر میرا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی مورخ، کوئی سیرت نگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا پہلو پر بھی اگر غور کرے، تدبر کرے اور کتابیں لکھنا شروع کرے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اس کا قلم گھس جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ صورت تیری معیار کمالات بنا کر مصور نے دانستہ قلم توڑ دیا ہے۔ اللہ کے کارخانے میں، اللہ کے نظام میں اور اللہ کے خزانے میں ایک ہی وہ نمونہ ہے جس کو اللہ نے ایک مخصوص طریقے سے دنیا کے لیے بنایا ہے، پیش کیا ہے، اور وہ نمونہ بنا کر، اس شعر کا ترجمہ، وہ نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس نمونے کو توڑ دیا کہ نہ کوئی بات نہیں بن سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے کار خیر، باعث رحمت، پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک ایک پہلو پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی چاہیے، آپ کے طریقے کو اپنے زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ ایمان والے کی، مسلمان کی سب سے بڑی زندگی کا کارنامہ یہی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا نمونہ بنائے، اپنا اسوہ بنائے، ہر خوشی میں بھی اور ہر غمی میں بھی، حالات کیسے ہی ہوں۔ آپ نے بارہا سیرتوں کے اندر سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں مکے والوں نے دی ہیں، آپ کو جو پریشان کیا ہے، اور جو ہمارا سبق آج کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، وہ یہی ہے کہ سن 4 نبوی کے بعد مکے والوں نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر جو اذیتیں، تکلیفیں اور ظلم و ستم، ظلم و تشدد کیا ہے، وہ قابل غور ہے۔ ہم سب کو اس پر غور کرنا پڑے گا اگر ہم سچے پکے عاشق رسول ہیں۔ تو وہ ذات جس کی وجہ سے اس دنیا کو رچایا اور بسایا گیا، وہ ذات گرامی جس کو دنیا کے لیے رحمت کہا گیا، اور وہ شخصیت جس کو فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو، دنیا کے نظام کو، چاند سورج زمین آسمان سیارے، کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں مکے کا کوئی بھی انسان، مکے کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا، کسی بھی چیز میں انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بچپن گزرا، جوانی گزری، اور جوانی گزرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، وہ تمام خداؤں کا انکار کیا اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے مکے والو، بہت سارے خداؤں کو ماننے والوں، صرف اور صرف ایک خدا کو تسلیم کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا۔ تو مکے والوں کے سامنے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک خدا کو کیسے تسلیم کر لیں؟ مکے کے اندر کتنے بتوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے، کتنے خداؤں کو ہم مانتے ہیں، ہم کیسے ایک خدا کی تسلیم کر لیں؟ جس کی زندگی ان کے لیے ایک آئینہ، ایک نمونہ تھی، صاف شفاف تھی، اس اعلان کو کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم اور جو زیادتیاں کی ہیں مکے کے سرداروں نے، وہ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور مکے کے بڑے بڑے سردار کافر مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں. کس انداز میں پریشان کرتے ہیں؟ مکے کے لڑکوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو فلاں قبیلے کے اونٹ کی اوجڑی لائے یا فلاں جگہ سے جو ہے بکرے کی آنکھ اوجڑیاں لائے اور محمد کے گھر پر ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مشرکین مکہ گھر سے باہر جو ہے وہ آنکھ اوجڑیاں گھر کے اندر پھینک رہے ہیں. آپ کا چچا ابو لہب جس نے کوہ صفا پر بھی جو ہے گستاخی کی تھی، اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کی شان کو جو ہے اجاگر کیا. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جواب دیا کہ تم میرے محبوب کو اگر ہاتھ اٹھاتے ہو تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. اسی طریقے سے اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی آپ کو ستانے میں پریشان کرنے میں کسر نہیں چھوڑتی تھی. آپ کے دروازے پر، گھر کے دروازے پر کانٹے کیل لگا دیا کرتی اور راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تاکہ آپ کو اذیت پہنچے. ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو کر، اب اندازہ لگاؤ کہ آدمی کی زبان کب کھلتی ہے؟ جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تمام اذیتیں برداشت کرنے کے بعد بہت پریشان ہو کر ایک دن گھر سے باہر نکلے اور کہا کہ کم سے کم اپنے ہمسایوں کا تو خیال کر لو، اپنے پڑوسیوں کو تو کوئی بھی نہیں ستاتا، اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صرف یہ کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس خالق کو مانتا ہوں جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے. میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اتنی صاف اور شفاف زندگی ہونے کے باوجود، اخلاق کا اعلیٰ بہتر ہونے کے باوجود مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کی صدا بلند کی تھی. اور کلمہ حق سب سے بڑا لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا کوئی کلمہ حق نہیں ہے. اور یہ ہر دور میں رہا ہے. ہر دور کے ظالموں نے، ہر دور کے جابروں نے، ظلم و ستم کرنے والوں نے حق کو دبایا ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ کے اوپر مکمل اعتماد ہوتا ہے، اللہ کی طاقت کو وہ تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، ان ظلم و ستم کرنے والوں سے ذرہ برابر بھی نہیں گھبرایا کرتے. وہ ظالم اور جابر اپنی موت سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اپنی موت سے نہیں ڈرا کرتے. اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا، تمام مسلمانوں کا ایمان اس پر ہے کہ جب موت آئے گی تو اپنے وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد میں آ سکتی ہے. بہرحال تو قرآن کریم نے اس ام جمیل ابو لہب کی گھر والی، اس کی بیوی کے تعلق سے کیا فرمایا؟ حمالۃ الحطب، لکڑی چگنے والی وہ عورت. اس بات کا ام جمیل کو معلوم ہوا، ابو لہب کی گھر والی کو معلوم ہوا کہ اس نے میرے تعلق سے شعر کہا ہے، محمد بن عبداللہ نے میرے تعلق سے شعر کہا ہے، میری ہجے کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں سردار کی بیوی ہوں. وہ اپنے ہاتھ میں کچھ پتھر لائی آپ کو مارنے کے لیے. آپ کو ڈھونڈتی اور تلاش کرتی ہوئی وہ بیت اللہ میں پہنچی. بیت اللہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دونوں موجود ہیں. اللہ کی طاقت کو تسلیم کریے. جب دیکھا کہ صدیق اکبر، ابو بکر صدیق ابو قحافہ کا بیٹا خانہ کعبے کے اندر موجود ہیں، تو کہا کہ اے ابو بکر، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ محمد بن عبداللہ کہاں ہے؟ اس نے میری بے عزتی کی ہے، میری اس نے ہجو کی ہے.
لہذا مجھے جہاں بھی وہ ملے گا میں اس کو چہرے پر بھی یہ پتھر ماروں گا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے برابر میں کھڑے ہوئے، لیکن اللہ نے اس کی آنکھوں کی وہ طاقت چھین لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نگاہ پڑتی. صدیق اکبر بھی حیران ہے کہ میرے برابر میں میرے حبیب کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں. ام جمیل مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارے محمد بن عبداللہ کہاں ہیں، تمہارے دوست کہاں ہیں؟ تو اس نے جو ہے آپ کی شان میں ایک گستاخانہ شعر کہا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. تو اس نے کہا مزمم عصینا، کہ ہم محمد کی بات کو نہیں مانتے. وَأَمْرُهُ أَبَيْنَا، کہ ہم اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے. وَدِينَهُ قَلَيْنَا، کہ ہم اس کے دین کی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں. غصہ کر کے وہ چلی گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بازو میں کھڑے ہوئے ہیں اور ام جمیل آئی تھی، آپ کی چچی آئی تھی، آپ کو برا بلا کہا، وہ آپ کو دیکھ نہیں پائی؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو اٹھا لیا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑ سکتی، حالانکہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے نبی کی توہین ہو، اس لیے وہ تم سے معلوم کر رہی تھی. بہرحال یہ تو مکے کے سرداروں کا معاملہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں غلام تھے اور غریب تھے. ان پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. مکے کے اندر جو غلام تھا بے انتہا اس پر ظلم زیادتی کی گئی، اور جو غریب تھے ان کے اوپر ظلم زیادتی کی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کے چچا عثمان بن عفان کے چچا آپ کو جو ہے چٹائی کے اندر لپیٹتے اور لپیٹ کر جو ہے پھر آپ کو دھوئیں کے اندر جو ہے رکھ دیا کرتے تھے. حضرت عمار اور آپ کے والد حضرت عمار بن یاسر، آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پھوپھی ہیں، ان پر جو ظلم زیادتی ہوئی ہیں وہ بیان کرنے سے بھی جو ہے دل کا کھڑا ہوتا ہے. آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ظلم زیادتی کی گئی، مکے کے اندر ابو جہل نے نازک جگہ پر برچھا مارا، آپ شہید ہو گئی. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت ہیں، وہ مجاہدہ عورت ہیں جس کو دنیا رہتی دنیا تک جو ہے جس کی قربانیوں کو جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا. میرے عزیز نوجوانوں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، اپنے نبی کی عظمت کو بھی پڑھو، آپ کے مقام کو بھی پڑھو، اور آپ کے ماننے والے اصحاب اور آپ کے ماننے والے امتی کے مقامات کو بھی پڑھو. قرآن بتائے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے، قرآن بتائے گا آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. آج ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو بھلا دیا ہے، اسوے کو بھلا دیا ہے، طریقے کو بھلا دیا ہے. آج دنیا کی نگاہوں میں تمام مسلمان ذلیل صرف اس لیے ہے کہ اپنی پہچان کھو دی ہے. لیکن ایک دور وہ بھی تھا، حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کا دین تسلیم کر لینے کے بعد مکے والے تھک گئے ظلم و ستم کر کے، لیکن وہ چند اصحاب رسول نہیں تھکے ظلم سہ کر. ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کے بالوں کو رسی میں باندھ کر مکے کی گرم پتھریلی زمین پر لٹا دیا گیا. اوپر سے جو ہے چٹان رکھ دی گئی. مکے کی وہ گرمی جانتے ہیں حجاج کرام، اور بالکل برہنہ کر جو ہے دھوپ میں بٹھا دیا گیا تاکہ پریشان ہو کر جو ہے یہ محمد کا دین چھوڑ دے. لیکن جس دل کے اندر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جس انسان کو، جس دل کو اس کلمے سے محبت ہو جاتی ہے، اس رسول سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے جسم کے ٹکڑے تو
کرانا آسان سمجھتا ہے، لیکن اس دل سے جو ہے اللہ کی محبت یا حضور کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ گوارا نہیں کرتا۔ لیکن ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے اور یہ کہا گیا کہ اے عمار، کیا تو اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر، ان کو گالی دے اور ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی لفظ خیر کہہ، ورنہ ہم تجھے اسی طرح جو ہے تڑپتے مار دیں گے۔ آخر انسان تھے، بشر تھے، مجبور ہو کر حضور کی شان میں ایک بات کہہ دی، غلط کہہ دیا۔ مکے والوں نے چھوڑ دیا، اسی حالت میں ڈرتے کانپتے کپ کپاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو معاف فرما دیں، مجھ کو معاف فرما دیں، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ کیا گناہ کیا؟ کہ مکے والوں کا ظلم مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ عزیز دوستو، میرا بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کو سننا بھی بہت آسان ہے، لیکن دین ہمارے پاس تک کتنی قربانیوں سے آیا ہے، کتنی آسانی سے ہم اس دین کو مٹا دیتے ہیں اپنی خواہشات پر۔ جن لوگوں نے اس کو سینچا ہے وہ اس کی قدر جانتے ہیں، اور آج بھی قدر کرنے والے موجود ہیں۔ جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں اور پھر قبول کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو دے کر اسلام نہیں قبول کرتے، یاد رکھنا۔ وہ اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اسلامی معاشرے کو دیکھ کر وہ مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ اسلام کے اندر جو اصول اور ضوابط اور اخلاق موجود ہیں ان کو پڑھ کر جو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم تو دین کے مٹانے والے ہیں۔ مجھ سمیت میں کہتا ہوں، اس پوری مسجد کے اندر میں کہتا ہوں، پورے محلے کے کہتا ہوں، ایک دیندار گھرانہ مجھے گنوا دو کہ یہ ہے دیندار گھرانہ۔ ہم سب اسی کا نام لینے والے ہیں، اسی پیغمبر کو ماننے والے ہیں۔ ہم اپنی خوشی غمی کو دیکھیں، جب تک ہم اپنی حلال کمائی ہوئی دولت کو، پیسے کو حلال طریقے پر خرچ نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ اور خرچ کہاں کرنی ہے؟ سب سے بہترین مصرف ہے تعلیم۔ آپ خوب نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر گنجا دو پوری دنیا کو، کچھ نہیں ہونے والا۔ پوری مسجد کو گنجا دو، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک عملی سطح پر عملی کردار جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر نعروں سے دین آتا، اگر نعرے لگانوں سے دین آتا یا انقلاب آیا کرتا تو ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے نعرے لگائے، لیکن انہوں نے زمینی سطح پر کام کیا، دعوت اللہ کو ہر جگہ پھیلایا، اللہ کے قرآن کی دعوت ہر جگہ پہنچائی، اللہ کا دین ہر جگہ پہنچایا۔ اور قائل کیا دنیا کو کہ دین یہ ہے، قائل کیا دنیا کو؟ تجارت کی لائن سے، ملازمت کی لائن سے، محلے اور اقتدار کی لائن سے، ہر لائن سے جو ہے دنیا کو قائل کیا ہے جب لوگ مسلمان ہوئے۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہوں نے ان اصحاب رسولوں کے خط پڑھ کر جو ہے اسلام لائے ہیں، خط پڑھ کر۔ تو آج بھی ہمیں زمینی سطح پر کام کرنا پڑے۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسل کو ہمیں بدلنا پڑے گا، اور نسل بدلے گی تعلیم سے۔ میں بارہا اکثر جمعوں میں میرا آخری بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کراؤ، اپنی خواہشات کو کم کرو۔ میری مائیں بہنیں اپنی خواہشات کو، اپنے خرچوں کو کم کریں،
اپنی ضرورتوں کو کم کریں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کراؤ، اچھا کردار، اچھے اخلاق، اچھی صحبت ان کو دلاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بارگاہ میں تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے، گستاخی یہ کہ مجھ سے مکے والوں کا ظلم زیادتی، ان کا تشدد مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے آپ کی شان میں ایک کلمہ کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی تاکہ میرے نبی کے دل جوئی ہو جائے، میرا نبی کا دل پارا پارا نہ ہو، میرے نبی جو ہیں اور میرے صحابی جو ہیں یہ نا امید نہ ہو جائیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئنہ، یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کے یہاں ان کا بہت سخت عذاب ہے اللہ کے یہاں، لیکن جن لوگوں نے مجبوراً کوئی کلمہ کہہ دیا ہو، مجبوراً کوئی ایسی بات کر دی ہو، لیکن ان کا دل ایمان سے مطمئن ہو، تو پھر ان کے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بشارت دی کہ اللہ کا یہ پیغام آیا ہے، آپ کو گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجبوری میں کہا ہے، آپ کا دل تو ایمان پر مطمئن ہے نا۔ یہ وہ دور ہیں جو نبوت کے 4 سال کا بعد دور ہیں، اور بالکل ابتدائی دور ہیں، اور تمام صحابہ پر جو ہیں ظلم زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جس کا جو ہاتھ لگتا ہے، جہاں جو ملتا ہے غلام یا غریب، اس کو مارنا، پیٹنا، ہچے کرنا، بے عزتی کرنا۔ لیکن یہ سب کس لیے تھا میرے دوستوں؟ ایمانداری سے بتاؤ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے مکے والوں کے سامنے موجود نہیں ہے؟ لیکن ان سب کے باوجود ظلم، ان سب کے باوجود غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ کلمہ حق کی صدا بلند کر رہے تھے، صرف دنیا سے موڑ کر اللہ کی طرف جو ہے بلا رہے تھے کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔